which brings us to a very good comment یہاں پہ ہمارے بھائی نے کیا کہ 40 دن کے سفر میں قرآن کا ترجمہ کمپلیٹ کرنے کا ارادہ ہے ہمارا. بسم اللہ، بہت اچھی چیز ہے، یہ کریں، آپ ضرور کریں. ایک بات بس اس میں توجہ رہے کہ ترجمہ کمپلیٹ کرنا آپ کے حج کا مقصد یا گول نہیں ہے. اٹ از ناٹ دا گول آف یور حج، یعنی اٹ شوڈ ناٹ بی ایٹ دا ایکسپینس آف یور فرائض، ایٹ دا ایکسپینس آف یور آبلیگیشنس. میں اس کو اردو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. میں کیونکہ یہ بات بہت زیادہ انگلش میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا نا، یہ حج کی آیات میں ہی ہے کہ اے ایمان والو خطوات شیطان سے بچنا. یہ جو شیطان کے فٹ سٹیپس ہوتے ہیں نا، شیطان کے، یہ آیت کا نمبر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. جی یہ آیت نمبر ہے سورہ بقرہ کی 208. اور اس کی آپ ٹائمنگ دیکھیں، یعنی اس کا سیاق اور سباق دیکھیں. یہ کہاں یہ آیت نازل ہو رہی ہے، یعنی کہاں پہ آیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ یہاں ترتیب ہو. قرآن کی ترتیب بھی رسول اللہ کی طرف سے، ذات کی طرف سے نہیں، یعنی رسول اللہ کو اللہ نے بتایا، جبریل علیہ السلام نے سکھایا، اور یہ ترتیب ایسے ہے. تو یہ ترتیب بالکل سیاق و سباق کو مد نظر رکھا کریں اس میں، کہ یہ اس میں میں نے وہ میری فہم القرآن سیریز ضرور دیکھیں. تو کہا کہ یہ 208 نمبر آیت میں کہ ایمان میں، اسلام میں پورے داخل ہو اور شیطان کے فٹ سٹیپس کے پیچھے نہ چلو. یہ خطوات شیطان کیا ہے؟ خطوات شیطان ہوتا ہے شیطان کا راستہ، شیطان کے ٹرکس، شیطان کی چلاکیاں. شیطان جو مومن ہوتا ہے نا، اس کو گمراہ بڑے طریقے سے کرتا ہے. دیکھیں شیطان نے اگر آپ کو سیدھا آ کے کہا کہ بھائی طواف پہ نہ جاؤ، سعی نہ کرو، عمرہ نہ کرو، تو آپ کہیں گے استغفر اللہ، مجھے پتہ ہے تم شیطان ہو، تم انسان کے روپ میں شیطان ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ کہیں، تو پتہ چل جائے گا. وہ یہ نہیں کرتا. وہ اکثر مومنین کو، مسلمانوں کو، خاص طور پہ مومنین کو کسی ایسے نفل کام میں لگائے گا جو نفل ہوگا، جائز ہوگا، واجب بھی ہو سکتا ہے، مگر اس سے کوئی بڑا واجب یا بڑا فرض رہ جائے گا. یاد رکھیے گا. اس کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. بالکل قرآن پاک ترجمے سے ضرور پڑھیں، مگر صرف ترجمے سے نہیں پڑھیں. دیکھیں جب آپ خالی ترجمہ پڑھتے ہیں تو وہ مفہوم ہے کسی مترجم کا، اس کی سمجھ ہے، اس کا فہم ہے. اس میں 100% قرآن نہیں آ سکتا. 100% قرآن جس کا آپ کو ایک ایک حرف کی 10 نیکیاں ہیں، وہ اسی سے ملے گا جب آپ پڑھیں گے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب میں دیکھوں آگے اس کا ترجمہ کیا ہے، کیسے. دیکھیں الف لام میم، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح حدیث ہے قرآن کے فضائل میں، آپ کو بخاری، مسلم، جگہ جگہ حدیث کی کتابوں میں ملے گی کہ یہ ہے وہ کتاب الف لام میم، اور آگے یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اسی کے اندر ہے ہدایت تقوی والوں کے لیے. یہ الف لام میم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الف لام میم ایک نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے، اور ہر ایک کی 10 10 10، یعنی صرف الف لام میم کہنے پہ 30 نیکیاں ہیں. پتہ یہ چلا کہ الف لام میم پہ 30 نیکیاں ہیں، اور الف لام میم کا معنی جو ہے وہ عامت المسلمین یا علماء کسی کو بھی قطعی طور پر نہیں معلوم. اندازے ہیں، علماء نے اس کے اندازے لگانے کی کوشش کی. مثلا کچھ نے کہا، تفاسیر میں ملتا ہے، اندازہ ہے یعنی علماء کا کہ الف اللہ کا انا ہے، لام اللہ کا لام ہے، اور میم عالم کا میم ہے. الف از دا فرسٹ لیٹر آف اللہ، لام از دا مڈل آف اللہ، لام اللہ کا، اور میم عالم کا آخری حرف ہے. میں اللہ ہی صرف جانتا ہوں، مگر کسی کو اس کا مطلب نہیں پتا. یہ صرف اندازہ ہے. عامت المسلمین، پبلک تو نہیں جانتی نا. اور یہاں رسول اللہ نے ثواب بتایا. پتہ یہ چلا کہ آپ کو قرآن کا اگر مفہوم نہیں بھی سمجھ میں آیا تو آپ کو پھر بھی 30 نیکیوں کا ثواب 3 حرفوں پہ ملے گا، یعنی ہر حرف پہ 10 نیکیاں. تو لہٰذا طریقہ یہ ہے، آیت پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تلاوت کریں، ترجمہ کریں. اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، طواف نہ چھوڑیے گا. یاد رکھیے گا طواف وہ عبادت ہے جو کہ پوری دنیا میں آپ کو کہیں نہیں اور ملے گی. تو کعبۃ اللہ عز و جل کے ارد گرد وہ عبادات جو آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملنے والی ہیں، وہ وہاں کریں. اب حج اور عمرہ کا رش اتنا ہو گیا، اور کووڈ کے دوران انہوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا کہ جو مطاف ہے نا، صحن،
پہلا یعنی مین کعبہ کا جو مین فلور ہے جہاں پہ، وہاں پہ اب آپ کو بغیر احرام کے جانے کی اجازت نہیں. وچ برنگز اس ٹو اندر ایشو، میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں. یہ کچھ کنٹمپریری بڑے سیریس ایشوز ہیں. آپ وہاں کیا کریں کہ بھلے وہ عمرے کا ہی طواف ہے آپ کا، حج کا ہی طواف 2 دفعہ تو آپ کا ہوگا، ایک عمرے کا ہوگا اور ایک طواف الزیارہ ہوگا. یہ منیمم 2 طواف تو آپ کے ہوں گے. حج تمتع والے جو ہیں وہ تو منیمم 2 طواف تو ان کے ہوں گے ہی ہوں گے ہر صورت میں. یعنی طواف القدوم اگر قران بھی کر رہے ہیں تو طواف تو ہونا ہی ہونا ہے. پہلا جو جاتے ہی طواف ہونا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ طواف الزیارہ، یا اس کو اہل تشیع جو ہیں ان کے ہاں غالباً طواف النساء بولا جاتا ہے. جو بھی ہے یہ 2 ضروری ہیں. تیسرا پھر الوداع والا طواف الوداع بھی تو کرنا ہے. یہ بعض کے نزدیک واجب ہے، بعض کے نزدیک یہ وہ ہے مؤکدہ ہے، حاجیوں کے لیے بہت ضروری ہے طواف الوداع. تو 2 سے 3 طواف تو آپ کے ہونے تو آپ نے ان طوافوں کے دوران ہی آپ یہ پڑھ لیں. سعی کے دوران قرآن پڑھ سکتے ہیں، مگر دعاؤں کے موقع نہیں گوانے. یعنی حجر اسود، رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں ربنا والی جو دعا ہے رسول اللہ نے پڑھی، یہ نہیں گوانی. یہ نہ ہو کہ ترجمہ پڑھنے کے چکر میں آپ رسول اللہ کی بہت بڑی سنت چھوڑ دیں، صحابہ کا عمل چھوڑ دیں. صحابہ نے وہاں ذکر کیے، تسبیحات کی، وہ بھی کریں، ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت بھی کریں. دوسرا یہ کہ آپ چونکہ وہاں مین فلور پہ اتنے طواف نہیں اب آپ کر سکتے، اور اوپر والا فلور بہت لمبا ہے. کسی دن ایسا کر لیں کہ چلے میں ایک بڑا طواف کر لیتا ہوں 2nd فلور پہ، وہ تھوڑا نسبتاً کم لمبا ہے. 3رے فلور پہ تو میں کسی کو بھی نہیں کہوں گا کہ رسک لو، دوسرے والے پہ کر لو. اگر کرنا ہے اس میں آرام سے طواف کرتے جائیں، ٹھیک ہے نہیں بس، اور قرآن ساتھ پڑھتے جائیں. یا تھک گئے بیٹھ جائیں، قرآن پاک پڑھیں، تھوڑا سا پڑھا، تھوڑی دیر کعبے کو دیکھا، پڑھا، کعبے کو دیکھا، ثواب ہی ثواب ملتا جائے گا. اس طرح کیجیے گا. یہ نہ ہو کہ تلاوت کے چکر میں آپ سنتیں چھوڑ دیں جو طواف کے دوران ہیں، مسنون اعمال، یا سعی کے دوران ہیں. تو بس یہ کچھ ہدایات ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو 40 دن میں ترجمہ ختم کرنا ہے. آپ نے یہ شروع بھی کر دیا مبارک کام تو وہاں آگے ہو سکتا ہے مکمل. بالکل ایسے جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جب بھی اللہ کی کتاب سکھائی، ہمیں 10 آیات اگر سکھائیں تو ہم نے جب تک ان 10 کو پڑھ نہ لیا، سمجھ نہ لیا، ان پہ عمل نہ کر لیا، ہم نے اگلی 10 نہیں لی. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. انڈیا پاکستان کے لوگ 45 دن کے لیے حج پہ جا رہے ہیں. اگر آپ 45 دن میں 30 دن کے اندر بھی قرآن مکمل کر لیں تو ماشاءاللہ بہت اچھا. اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو آپ 30 سپاروں کی بجائے 30 دن میں 30 آیات ہی پڑھ لیں، اور ہر آیت پہ تدبر کریں، غور کریں، اور دیکھیں کہ میں اس کو اپنی زندگی میں کیسے لا سکتا ہوں، یا اس کا امت کو میں کیسے بتا سکتا ہوں، یا کیسے اس کو آگے پہنچا سکتا ہوں. وہ بھی کمال ہو جائے گا، فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ تعالی. ہاں ثواب اس سے پھر بہت بڑھ جائے گا، صرف پڑھنے سے نہیں. وہ ایک دفعہ ذاکر نائک سے کسی نے پوچھا نا، تو ذاکر نائک نے کہا کہ اگر آپ صرف پڑھتے ہیں ترجمہ اور عمل نہیں کرتے، پھر آپ کو ثواب کوئی نہیں. پھر آپ وہ جو خالی تلاوت کر رہا ہے نا، وہ آپ سے زیادہ ثواب لے جائے گا. مگر اگر آپ ان لوگوں میں شامل ہو گئے، یہ میں ذاکر نائک صاحب کو کوٹ کر رہا ہوں، کہ آپ نے تلاوت کی، ترجمہ پڑھا اور اس پہ عمل کر لیا، بس پھر اب آپ جو صرف تلاوت کرنے والا نا، بھلے وہ 50 قرآن بھی پڑھ لے، آپ اس سے آگے نکل جائیں گے. کتنا یہ اللہ ہی جانتا ہے.